اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینة من ربی وآتانی منه رحمة فمن ينصرنی من اللہ ان عصیته فما تزیدوننی غیر تخسیر وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو بزرگو، سورہ ہود کا 6واں رکوع آج اس کے آخری حصے کی تلاوت ہوئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ قوم سمود کے پاس ان کو بھیجا گیا تھا۔ عاد اولا قوم ایک گزری ہے جن کی ہلاکت کا تذکرہ پیچھے گزرا۔ یہ عاد ثانی بھی کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم جو سام کا بیٹا تھا اس کی نسل تھی یہ سمود۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیق کی ہے اس میں بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں تمود کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان میں تمود کہتے ہیں، اور تمود کہتے ہیں تھوڑے پانی کو، جو چشمے میں تھوڑا پانی جمع ہوتا ہے اور سردیوں میں اور خشک ہو جاتا ہے، اسے تمود کہتے ہیں۔ تو یہ جس علاقے میں تھے وہاں پانی کی قلت تھی، اس لیے یہ تمود اور سمود کے نام سے مشہور ہوئے۔ بہرحال عرب بعیدہ جو پرانی عرب اصل عرب تھے جن کی تباہ شدہ قومیں جن کا تذکرہ تاریخوں میں ملتا ہے، ایک ان میں سے یہ بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی یہ باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کی یہ قوم تھی، اور پچھلی دفعہ میں بتایا گیا تھا کہ یہ جزیرہ عرب کے شمالی جانب شام کی طرف جاتے ہوئے راستے پر آج بھی مدائن صالح کے نام سے یہ علاقہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر میں رواں دواں تھے تو آپ کا گزر وہیں سے ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ قوم بھی بڑی طاقتور، پچھلی مجلس میں گزرا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ زمین آباد کرنے کے حوالے سے اللہ نے تمہیں بڑی صلاحیت دی ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ تو زمین کی آباد کاری میں بڑے ماہر تھے۔ اور کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ ہم وہاں گئے تو ایک پہاڑ کو تراش کر بہت بڑا محل بنایا گیا تھا، اور اس میں اندر پانی کے بڑے بڑے تالاب بھی بنائے ہوئے تھے۔ پتھر کو تراش کر، پہاڑ کو تراش کر محل بنایا ہوا تھا اندر، اس میں پانی کے تالاب تک بنا دیے تھے ان لوگوں نے۔ تو صنعت اور حرفت میں، انجینئرنگ میں بڑے ماہر تھے یہ لوگ، اور زمین کی آباد کاری کو اللہ نے ان پر احسان کر کے جتایا کہ یہ بھی اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے۔ تو علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ زمین کو آباد کرنا کسی بھی طرح زمین کو آباد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ کا احسان ہے، ظاہر اللہ احسان کر کے جتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے جتنا دور ہو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور دنیا میں رہ کر یا دنیا کے دندوں میں رہ کر اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ بتایا گیا تھا آپ کو پچھلی دفعہ کہ اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، نبی سے تعلق جڑا ہوا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کا شیش محل بھی دنیا داری نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کتنا بڑا محل بنایا ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو کہ جب ملکہ بلقیس نے ان کے پاس ہدیے بھیجے، کچھ موتی، کچھ جواہرات، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں
جو اس کو جب دعوت دی اور منگوایا تو جو راستہ بنوایا تھا اس کے آنے کا، وہ راستہ پورا سونے کی اینٹوں سے بنایا ہوا تھا، سونے کی اینٹوں سے پورا راستہ بنایا تھا، اور محل جو بنایا ہوا تھا اس میں پانی کا چشمہ، اس کے اوپر شیشے کا فرش ڈالا ہوا تھا، پانی کا تالاب، اس کے اوپر شیشے کا فرش ڈالا ہوا، یعنی آنے والا یوں سمجھے گا کہ اب تو پانی آ گیا، اب تو میں پانی میں اپنے کپڑے اوپر کروں تو پانی میں اندر جا سکتا ہوں، ورنہ تو میں نہیں جا سکتا۔ تو ملکہ بلقیس جب وہاں سے آئی، قریب آئی، تو قرآن مجید کے زبانی کہ اس نے اپنے کپڑوں کو کھونچ لیا، کپڑے اوپر کیے کہ میں پانی میں میرے پیر بھیگ جائیں گے اور ٹانگیں میری بھیگ جائیں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا انہ صرح ممرد من قواریر، کہ نہیں، کپڑے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیشہ ہے۔ تو اگر نبی سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کا محل بھی شیش محل بھی نہیں کہہ رہا ہوں، شیش محل بھی دنیا داری نہیں کہلاتا۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہیں ہے تو پھر چھوٹا سا کام بھی دنیا داری ہے، پھر اس کو دنیا داری ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ، اللہ نے ان کو احسان کے طور پر جتایا کہ تمہیں پر اللہ نے احسان کیا کہ تم زمین کی آباد کاری کی صلاحیت تمہیں دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بنیادی اعلان یہ کیا تھا کہ تم لوگ جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہو دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، یہ تمہارا طریقہ کار غلط ہے۔ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ دُونِ اللَّهِ، صاف الفاظ میں توحید کا جب اعلان ہوا تو ان پر چوٹ لگی، کیونکہ یہ جدی پشتی، خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ اَنَتْرُكُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کہ ہمارے بڑے جو راستہ چل کر گئے ہم وہ چھوڑ دیں، یعنی اپنے ماحول اور معاشرے کو اور خاندان کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا، ان لوگوں نے صاف یہ کہہ دیا کہ ہم اپنے ماحول کو اور بڑوں کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جہالت کے بعد جب بھی علم آتا ہے، روشنی آتی ہے، تو وہاں جہالت سب سے بڑا عذر لنگ یہی پیش کرتی ہے کہ ہم تو بڑوں سے سنتے ہیں، یہ تو نئی بات ہو گئی، آپ تو نئی بات ہمیں سنا رہے ہو، آپ نئی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں سنی پہلے، ہمارے بڑوں نے تو کبھی ہمیں نہیں سنایا، ہم تو بڑوں سے یہی طریقہ دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اصل رکاوٹ یہاں شیطان جو ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کا طریقہ چھوڑنا، معاشرے سے الگ ہونا، ماحول سے الگ ہونا، یاروں دوستوں سے الگ ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر میں اللہ کے دین کو پسند کر لیتا ہوں، میں حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، ناجائز کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یار دوست ماحول جس میں میں بیٹھا ہوتا وہ سب مجھے تانا دیتے ہیں، اچھا اب تو بڑا بن گیا صوفی، اب تو بڑا بن گیا عابد، اب تو بڑا بن گیا خدا والا۔ یہ تانے کون سنے گا؟ معاشرے کے، ماحول کے۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو خوب ان پر محنت کی اور مخالفت بھی بڑی ہوئی، لیکن قرآن نے اس مخالفت کی تفصیل نہیں بیان کی، البتہ یہ بیان کیا کہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، یار ہمیں تم میں بڑی امیدیں تھیں، ہمیں تم میں بڑی امیدیں تھیں، وہ ساری امیدوں پر تم نے پانی پھیر دیا توحید کا دعویٰ کر کے۔ امیدیں کیا تھیں؟ اور یہاں سوچنے کی جگہ ہے کہ انبیاء کرام کی پیدائش، انبیاء کرام کی نمود و نما، انبیاء کرام کی بود و باش، انبیاء کرام کی معاشرت، انبیاء کرام کے اخلاقیات، انبیاء کرام کا اٹھنا بیٹھنا ہی الگ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں بندہ تو بڑا کام کا ہے، اتنا با اخلاق، اتنا با کردار، اتنا بڑا اچھا آدمی اور تو ہمیں نہیں مل سکتا۔ قائل ہو جاتے ہیں انبیاء کرام کے بچپن کو، بچپن سے لے کر جوانی تک کے زمانے کو دیکھ کر ہر آدمی متاثر ہو جاتا ہے کہ یار واقعی ایسے کردار والا آدمی ہمیں نظر نہیں آیا۔ لیکن جب چوٹ پڑے دل پر، جب چوٹ پڑے عقیدے پر، تو پھر نفرت ہو جاتی۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ بھائی تم تو بہت اچھے ہو، لیکن تم جو چیز لائے ہو نا، تم جو دین لائے ہو نا، کہہ رہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تم مجھے بہت پسند ہو۔ تو اصل تو مسئلہ یہاں
چوٹ دل پر جو لگتی ہے وہ یہی دعوت خدائی کہ اللہ کو تم مشکل کشا نہیں سمجھ رہے، اللہ کو تم کارساز نہیں سمجھ رہے، اللہ کے علاوہ کئی تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی سے بیٹے لینے جاتے ہو، کسی سے علاج معالجہ کروانے جاتے ہو، کسی سے رزق کھلوانے جاتے ہو، کسی سے دکان کھلوانے جاتے ہو، کسی سے دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے جاتے ہو۔ یہ سارے دنیاوی مفادات پیروں فقیروں سے لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ کوئی پیر فقیر کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ میری آخرت سنور جائے، اس لیے جو آخرت کی دعوت دینے والے علماء کرام ہیں نا وہ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں آخرت سنوارنی ہے، اور شو والے پھونک مارنے والے بڑے پسند ہیں۔ وہاں بڑے بڑے جتھے لوگوں کے آتے ہیں، وہ شو کرنے والے کی دکان کھل جائے گی، کاروبار بڑھ جائے گا، بیماری ہٹ جائے گی، اولاد مل جائے گی، میں صحت یاب ہو جاؤں گا۔ یہ شو والوں کے پاس جتھوں کے جتھے لوگوں کے، اور جو لوگ اللہ کی طرف بلانے والے خالص توحید سمجھان ان کی طرف نہیں جاتے، لوگ جو اللہ کے حکم بتاتے ہیں ان کی طرف نہیں جاتے۔ آگے بات سنیے گا ذرا غور سے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں آپ سے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم ہمارے اندر ایک مثال اور کردار نمونہ بنو گے، لیکن تم تو ہم سب کے کیے درے پر پانی پھیر رہے ہو، تم تو ہم سب کو کہہ رہے ہو کہ تمہارا طریقہ کار غلط ہے، لہذا ہم نہیں ماننے والے، ہمیں کوئی بڑی نشانی دو، ہمیں کوئی بڑی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر یہ بھی پوچھا کون سی نشانی تمہیں چاہیے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک بستی کے قریب ایک بڑی چٹان ہے، سخت پتھر جو ہے نا، بڑی اس میں سے ایک اونٹنی نکال کر دو، اونٹنی اور ہو بھی گابن، حاملہ ہو اور فوراً بچہ بھی دے۔ صالح علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس پتھر سے اونٹنی باہر آئی۔ کہتے ہیں اس علاقے کا نام آج بھی فج الناقہ ہے۔ فج الناقہ کا معنی اونٹنی کا شگاف، اور 160 فٹ کا گڑھا آج بھی اس چٹان کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں سے ناقۃ صالح، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اونٹنی ظاہر ہوئی تھی، لیکن وہ تھی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے واسطے میں چھوڑ رہا ہوں۔ لوگ جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے ہیں، یہ فلان فقیر کا، یہ فلان پیر کا، یہ فلان دربار کا، یہ فلان کا وہاں جا کر ذبح ہوگا، تو یہ رواج تھا لوگوں میں۔ تو صالح علیہ السلام نے وہ اونٹنی اللہ کے نام پر چھوڑ دی گئی، یہ اللہ کی ہے، خبردار جو اس کا کوئی نام لے، اس کو کوئی ستا نہیں سکتا، اس کو ستانے کی اجازت نہیں، اس کو تکلیف کوئی نہ دے۔ اور روایات میں آتا ہے، اگرچہ وہ روایات اتنی معتبر نہیں ہیں، لیکن تفسیر کے حوالے سے ان کو مان لیا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی تھی عجیب و غریب قسم کی، اس نے بچہ بھی دیا، پانی کی قلت تھی، تو جب یہ کنویں پر جاتی پانی پینے کے لیے تو سارا کنواں پانی کا پی جاتی، اور جس علاقے میں گھاس چرنے کے لیے جاتی تو وہ پورے علاقے کا گھاس اڑا لیتی۔ تو یہ بات ان لوگوں کو مشکل لگی کہ ہمارے بھی تو جانور ہیں، تو پھر باری رکھی گئی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارا جانور پانی پئیں گے، یہ بھی رکھ دیا گیا، اور ایک دن اونٹنی چرنے کے لیے جائے گی اور ایک دن تمہارے جانور جائیں گے۔ لیکن منع یہ تھی کہ بھائی اس کا نام نہیں لینا ہے، یہ اللہ واسطے کا چھوڑا ہوا ایک جانور ہے۔ لیکن لوگ جو مالدار ہوتے ہیں، جن کے پاس جانور تھے، ان کو یہ مسئلہ بڑا بھاری لگا، اور بالآخر انہوں نے تیاری کی اونٹنی کو ختم کرنے کی۔ تو 2 آدمی تیار کیے گئے، ان دونوں کے نام بھی آتے ہیں، ایک کا نام آتا ہے مصدع اور دوسرے کا نام آتا ہے قیدار۔ یہ 2 بدبخت تیار ہوئے اور دونوں کو بڑی لالچ دی گئی تھی، ایک کو پیسے کی لالچ دی گئی تھی اور دوسرے کو بیوی کی لالچ دی گئی تھی۔ وہ خوبصورت ترین لڑکی تھی علاقے کی، وہ تمہیں دیں گے، تم اس اونٹنی کو قتل کر ڈالو۔ تو دونوں نے مل کر، قیدار نے اونٹنی کی کھونچیں کاٹی۔ پہلے عرب میں اونٹ کو باندھ کر ذبح کرنے کا رواج کم ہے، پہلے اس کے پیر کاٹتے تھے تاکہ آپ بھاگے نہیں، اور پھر اس کے بعد ذبح کرتے تھے۔ بہرحال اونٹنی تو ہلاک ہو گئی۔ اچھا، دودھ بھی اس میں اتنا ہوتا تھا کہ پوری بستی پی لے، دودھ اس کا ختم نہیں ہوتا تھا، جتنا چاہیں نکالیں ختم نہیں ہوتا تھا،
لیکن اونٹنی تو گئی۔ جب انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اور معجزے کے طور پر بھیجے ہوئے ایک جانور کی بے حرمتی کی، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اب ان کو الٹیمیٹم دے دو کہ اب 3 دن تمہاری زندگی ہے۔ تمہاری زندگیاں اس اونٹنی کے ساتھ وابستہ تھیں، یہ اونٹنی گئی، اب تمہاری زندگی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ کعبۃ اللہ، قرآن پاک میں بھی کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کعبہ مشرفہ لوگوں کی قیام اور زندگی کا پاسبان ہے۔ جب کعبہ ڈھایا جائے گا، جب کعبہ گرایا جائے گا تو دنیا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ قیامت کے قریب پہلے کعبے کو گرایا جائے گا، پھر دوسرے مکانات جائیں گے۔ تمام مکانات کی رسیاں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب وہ کھونٹا جائے گا نا تو باقی مکانات بھی پھر گر جائیں گے، پھر باقی مکانات کے بھی دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ تو اس قوم کی زندگی جو ہے وہ اونٹنی کے ساتھ وابستہ تھی۔ جب اونٹنی کی زندگی انہوں نے تباہ کر ڈالی گیا تھا، وہ بچہ اس کا جو اونٹنی کا بچہ تھا اس پر بھی حملہ ہوا، لیکن وہ ہلکا پھلکا تھا، وہ بھاگ گیا اور غائب ہو گیا، دوبارہ نظر نہیں آیا۔ 3 دن ان کو مہلت ملی، اور 3 دن کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند لوگوں کے ساتھ نکل گئے علاقے سے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وادی سینا کی طرف چلے گئے تھے۔ اور پیچھے قوم پر ایک عذاب آیا۔ اس عذاب کا تذکرہ قرآن پاک نے 2-3 الفاظ میں کیا ہے، رجفہ، صیحہ، اور اس طرح کا ایک اور لفظ بھی آتا ہے کہ ان پر عذاب آیا۔ تو یہ رات کو اپنے گھروں میں جیسے ہی سوئے تو صبح کو ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، اور رات میں ان پر عذاب آیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمانی بجلی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زلزلہ تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے نے ایک چنگھاڑ اور چیخ ماری، اس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ان کے دل پھٹ گئے، اور یہ اپنے ہی بستروں میں پڑے رہے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو آخر میں جاتے ہوئے یہ بھی خطاب کیا ہے کہ میں نے تو تمہاری ہر طرح سے خیر خواہی کی، لیکن تم نے خیر خواہ کی بات کو نہیں مانا۔ اب تم پر افسوس مجھے کوئی نہیں، اب میں افسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ تم نے کسی خیر خواہ کی بات کو اچھا نہیں سمجھا۔ اب اس میں 1-2 چیزیں سمجھنے کی ہیں، بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں جرم کرنے والے 2 آدمی تھے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ دنیا کا قانون کیا کہتا ہے کہ مجرموں کو سزا ملنی چاہیے نا، ان 2 کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن پوری قوم تباہ ہوئی ہے۔ ایک قدرت کا نظام اور قانون سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب جرم ایک کرے لیکن تائید سب کی ہو تو سزا کے مستحق سب ہوتے ہیں۔ ووٹ ہم سب دیتے ہیں نا، اور اگلا اوپر بیٹھ کر ظلم کرے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ نہیں، ہمیں بھی ملنی چاہیے، سزا کے مستحق تو ہم ہیں، کیونکہ تائید کرنے والے، آگے لانے والے یہ پوری قوم تھی، پوری برادری اس میں راضی تھی کہ صحیح ہے، مشورہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ قتل تو 2 آدمیوں نے کیا، جو جرم کیا وہ تو 2 آدمیوں نے بے شک کیا، لیکن پوری قوم پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ پوری قوم اس میں شریک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہمارے حدیث کی کتابوں میں ایک بڑا حربی نظام، اسلام کا جنگی نظام حدیث کی کتابوں میں بہت وسیع باب آتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ جو مسلمان کافروں کے بیچ میں جا کر رہے، جو مسلمان کافروں کے بیچ میں جا کر رہے اور پھر مسلمان اس علاقے پر حملہ کریں اور مارا جائے تو ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے جوابدار نہیں ہیں کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتا، یہ کیوں چلا گیا غیر مسلموں کے علاقے میں، کیوں جا کر رہا، اس کو وہاں نہیں رہنا چاہیے، اگر رہتا ہے تو اپنی حفاظت کا بندوبست خود کریں۔ قانون دیکھیں، شریعت کا قانون کیا ہے کہ ظاہر ہے جب حملہ ہوتا ہے تو اس میں تو کئی بے گناہ بھی جاتے ہیں۔ اب یہ مسلمان اس کے اندر رہا تھا تو بے گناہ مسلمان تھا، لیکن جب حملہ ہوا، ٹھیک ہے، پھر حملہ جرم تو ایک آدمی کرتا ہے، لیکن حملہ پوری قوم پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ پوری قوم اس کے ساتھ ہم نوا اور اس کی شریک ہوا کرتی ہے۔
تو حضور نے فرمایا ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آ گیا قدرت کا قانون۔ نمبر 2 کہ جب اللہ کی طرف سے مطالبے کے بعد جب معجزہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ایمان نہ لانا ہلاکت ہے۔ جب بات سمجھ میں آ گئی نا، سمجھ میں آنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو کہا کہ اللہ نے مجھے ایک روشنی دی ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں یہ چھوڑ کر تمہارے پاس کیسے آؤں؟ مجھے تو نقصان ہے، اور یہ نقصان اللہ کے عذاب کی شکل میں اگر مجھ پر آ گیا تو مجھے تو تمہیں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب توحید کی روشنی دلوں میں آ جاتی ہے، جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کفر نہیں آتا۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی کفر کرے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس کو ہمارے دین نے من بدل دینہ فاقتلوہ فرمایا، جو اپنے دین کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، کیونکہ یہ آگے جا کر دین پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، یہ یاد رکھیں، کسی دین پر رہنے کے لیے کوئی مجبور نہیں، لیکن یہ تو فتنہ اور فساد ہے کہ یہ جس علاقے میں جائے گا وہاں دین کے خلاف تبلیغ کرے گا۔ یہ ملحدین اور بد دین لوگوں کا دندہ ہی ہے کہ خود تو دین چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے کرتوت اور ایسے کام اور ایسی زبانیں نکالتے ہیں کہ جس سے دین سے تو الگ ہو گئے، لیکن ہمارا میڈیا، ہماری حکومتیں اور ہماری ایجنسیاں ایسے لوگوں کو ہی برسرے ممبر بٹھاتی ہیں، ایسے ہی لوگوں کو سر عام لوگوں کے ساتھ ملوایا جاتا ہے کہ تم کچھ فساد پھیلواؤ، تم شکوک اور شبہات پیدا کرو دین کے بارے میں تاکہ لوگ بد دین ہو جائیں، تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے ایسے لوگوں کو باہر لایا جاتا ہے۔ تو اصل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دین پر مجبور کر رہے ہیں، ایسے آدمی کو اس لیے ختم کرنا ضروری ہے کہ یہ فتنہ پھیلائے گا۔ بہرحال اس سے ایک ضابطہ اور اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مطالبے کے حساب سے جب اللہ نے ایک مطالبہ تمہارا پورا کر دیا تو اب اس سے پھر جانے کی گنجائش نہیں ہے، اب نہ ماننے کی صورت میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی اور ہم نے ان کو وہاں سے رخصت کر دیا، ہجرت کر گئے۔ پیغمبر جب تک موجود ہوتا ہے تب تک عذاب نہیں آتا، پیغمبر کے نکل جانے کے بعد خدا کا عذاب آتا ہے۔ وہ کس طرح آئے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کا نظام ہے۔ مکے سے جب حضور مدینے آئے ہیں تو پھر مکے والوں پر عذاب آیا ہے۔ کس صورت میں آیا؟ ضروری نہیں ہے کہ آسمانی عذاب ہو، کبھی یہ عذاب تلواروں کی شکل میں بھی آتا ہے، کبھی عذاب بارود کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان پر عذاب جو آیا وہ تلواروں کی صورت میں آیا کہ ان کے بڑے سردار 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ 70 بڑے بڑے جو ان کے بڑے بڑے پوپ تھے وہ مارے گئے۔ تو اللہ کا عذاب انبیاء کرام جب وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے۔ بہرحال صالح علیہ السلام کے علاقے کو بیان کیا قرآن پاک نے۔ مکے کے لوگ شام کی طرف سفر کرتے ہوئے یہ علاقہ دیکھتے تھے اور ان کو مثال کے طور پر سامنے رکھ کر بتایا قرآن پاک نے کہ تمہارا حشر بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ مکے والوں کو بتایا گیا ہے کہ تم بھی اگر اللہ کے حکموں کو نہ مانو تو یہ انقلاب تمہارے لیے بھی آ سکتا ہے اور یہ عذاب اللہ کا تمہاری طرف بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں